بلکہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے پیر، اصل میں یہ آیات کچھ مس ہو گئیں کمپوزنگ میں۔ پھر نیچے والی آیت ہے، جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ کافر یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا ہے، مثلا جانور ہے، اس نے کھاتے وقت کچھ بھی کھا لینا، اس کے لیے حدود و قیود نہیں ہے، حرام حلال نہیں۔ تو جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ جانوروں والی زندگی گزارتے ہیں، کچھ بھی کر لیا، کچھ بھی کھا لیا، کچھ بھی پی لیا، ان کے لیے بڑی سہولتیں ہیں۔ ہمارے لیے کچھ حدود و قیود ہیں، اور وہ بہترین زندگی انسان ہی وہ ہے جو اللہ کے احکامات پر چلتا ہے، چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھر مذاق اڑاتے ہیں ایسے لوگوں کا جو سیدھے راستے پر چل رہے ہوں، دین پہ چل رہے ہوں، وہ کیونکہ روپیہ پیسہ اور عیش پرستی کی زندگی نہیں گزار رہے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قیامت نہیں آنی، قیامت میں کوئی حساب نہیں ہونا، میجورٹی کی بات یہی۔ تو ان کے لیے یہ ہے کہ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے اچھا لے آؤ قیامت، اچھا ان کے کہنے سے قیامت آ جاتی، اس وقت قیامت آ جاتی، پھر اللہ بناتا، تخلیق کرتا، پھر کوئی اور کہتا۔ لوگوں کی مرضی سے نہیں، مثلا لوگوں کی خواہشیں تو بالکل بچوں جیسی ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ چاہتا ہے میرے پاس دولت ہو، روپیہ پیسہ ہو، کوئی عورتوں کو چاہتا ہے، کوئی کچھ چاہتا ہے، خواہشیں ایسی ہیں اگر دعائیں آسمان سے برسنے لگیں تو زندگی جینا حرام ہو جائے۔ کہیں سے گاڑی گر رہی ہو، کہیں روپیہ پیسہ گر رہا ہو، کہیں پھل گر رہے ہوں، کہیں مکانات گر رہے ہوں۔ تو ہمیں ہاتھ پیر اور ذہن اور دوسری چیزیں ضروریات ہمارا پیٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم سٹرگل کریں اس کے لیے۔ سورہ ملک 67 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور ایک مقرر مدت کے لیے تک کے لیے، اور بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ سورہ روم آیت نمبر 8۔ یہ آیتیں میں وضاحت جو ضرور کر رہا ہوں، میں کوئی مذہبی اسکالر نہیں ہوں، کیونکہ میں تو سائنس کو مطالعہ کرتا رہا، قرآن پاک پڑھتا رہا، بار بار ترجمے سے پڑھا، تو اس میں جہاں مماثلت لگی اس میں پھر میں نے بہت ساری آیات جو قیامت سے متعلق ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دی۔ تو اس آیت کا جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ دیکھیں قرآن بار بار کہہ رہا ہے کائنات کی تخلیق پر غور و فکر پر، یہاں پر بھی یہی بات کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور حق کے ساتھ ایک توازن کے ساتھ ایک بیلنس ہے، بڑا منظم نظام ہے، اور ان کی ایک مقرر ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا میں بھی ہم انسان بناتے ہیں اس کی ایک لائف ٹائم ہوتی ہے۔ کائنات کے بارے میں بھی، اسکینڈ کے بارے میں جو سائنٹیفک موجودہ تھیوریز ہیں یہ بالکل قرآن سے میچ کرتی ہیں کہ بگ بینگ ہوگا، بگ کرنچ ہوگا یا فار ایور ایکسپینڈ ہوگی۔ یہ بڑی بحثیں یہ پہلے ہی ہو چکی ہیں، آئنسٹائن کی، مختلف سائنٹسٹ کی جو خط و کتابت وغیرہ، وہ اس میں کوشش کی ہے کہ لکھنے کی اپنی سمجھ کے مطابق۔ بہرحال آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں، غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، جب ہم غور کریں گے کیسے اتنا منظم نظام، اور کیسے کون ہے خود بخود کیسے ہو گیا اتنے، یہ بھی کسی موقع پر وضاحت ہوگی کہ اتنے حادثات، سائنسوں کے تمام معاملات کو کہتی ہے ایکسیڈنٹلی، بائی چانس، ایکسیڈنٹلی یا بائی چانس، جہاں نہیں سمجھ آتا ایکسیڈنٹلی یا بائی چانس، اتنے حادثات اور اتنے منظم حادثات بہت مشکل ہے۔ اور بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کا اللہ پر یقین نہیں ہے کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی زندگی کھاؤ پیو، چاہے دوسروں کا حق مارو، زنا کرو، جو مرضی کھاؤ، سور کھاؤ، حرام کھاؤ۔ تو بے یقینی والی بات ہوئی نا۔ ایسا نہیں کہ یقین والا گناہ نہیں کرتا، یقین والا گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں اضطراب اور بے چینی بھی ہے، اور انسان بے صبرہ بھی ہے، اور مختلف معاملات کی حویث اور لالچ بھی ہے۔ جو لوگ اپنے ان معاملات کو کنٹرول کر لیتے ہیں وہ کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، اس دنیا میں۔ سورہ روم آیت نمبر 8۔ ہر چیز کا وقت مقرر اور ان قریب جان جاؤ گے۔ اس آیت میں بھی یہی کہ قیامت کا بھی وقت ایک مقرر ہے۔ آج تک 1400 سال ہو گئے قرآن پاک کو آئے ہوئے۔
سائنسدان یہ نہیں بتا سکے کہ قیامت کب ہوگی، وقوع پذیر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں ایک دن یہ یونیورس کولیپس کر جائے گی، کیسے وہ بھی بتاتے ہیں، لیکن کب یہ نہیں۔ حالانکہ آج ہم ویلاسٹی اور مختلف معاملات کو، ڈسٹینس کو فائنڈ کر کے، ٹائم کو فائنڈ کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ ایکسپینشن ہے تو کانٹریکشن پر کب جا کے کانٹریکٹ ہوگی۔ سورہ الانعام 67۔ اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، بس جب وہ مقررہ وقت آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی نہ ایک گھڑی آگے ہوگی۔ اس میں چاہے ہم زندگی کا اختتام لے لیں، چاہے کائنات کا اختتام لے لیں، چاہے جو بھی چیز، حتیٰ کہ جو ایٹم کولیپس ہوتا ہے اس کا بھی ایک وقت ہے۔ تقدیر والے معاملے پر بھی کہ ہم کچھ لوگ الجھ جاتے ہیں کہ اچھا سب کچھ تقدیر میں اور جزا سزا کی، تو کچھ معاملات ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ معاملات ہمارے اختیار میں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقدیر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ۔ اس نے اٹھا دی۔ انہوں نے اس سے فرمایا کہ دوسری ٹانگ اٹھاؤ۔ انہوں نے کہا میں کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ بس انہوں نے کہا بس یہی تقدیر ہے، آدھا ہمارے اختیار میں، آدھا یا کچھ ہمارے اختیار میں اور کچھ ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو اسی طرح قیامت کا معاملہ بھی ایک مقرر ہے، اللہ کو پتہ ہے کب ہوگی۔ دیکھیں جس نے یہ کائنات بھائی کتنی رفتار سے یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اگر اس کے اندر اس کی گریوٹی جو ہے امپیکٹ ڈالتی ہے، اثر ڈالتی ہے، تو ایک میکسیمم ایکسپینشن کے بعد یہ کانٹریکٹ ہوگی۔ جب یہ کانٹریکٹ ہوگی کتنی سپیڈ سے کانٹریکٹ ہوگی؟ جو خدا اس کائنات سے باہر سارا کچھ آبزرو کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہ کتنی سپیڈ سے آ رہی ہے اور کتنی سپیڈ سے یہ پھر کانٹریکٹ ہوگی۔ تو اسے پتہ ہے کہ قیامت کا وقت صرف اللہ کو معلوم ہے۔ جو قرآن پاک کے مطابق بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت نہیں بتایا، اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک آنے والی چیز ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ سورہ الانعام 6 آیت 134 میں۔ قیامت کا یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے رہیں، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی، جتنے نبی آئے جزا اور سزا کے معاملے پر بات کرتے رہے، لوگوں کو خوشخبری بھی سناتے رہے کہ آخرت میں جو نیکیاں کرے گا اسے انعام کے طور پر جنت ملے گی، جو بدی کرے گا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کرتا ہے، کچھ نہیں، اور اس کے علاوہ اسے بڑا اجر دیتا ہے۔ سورہ نساء آیت 40۔ تو بے شک اس دنیا میں ہمیں ہر بات، ہماری ہر ضرورت، نیکی کرنے کے بعد بھی بہت کچھ نہیں ملتا، لیکن کچھ نیکیاں جو ہیں ان کا اجر یہاں پر ملتا ہے، کچھ نیکیاں اللہ کے پاس ذخیرہ ہے، وہ قیامت تک ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، دگنی ہوتی چلی جاتی ہیں، اور دگنی کیا کئی گنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ پچھلے زمانے میں کسی قوم کی بڑھتی ہوئی برائی اور اصول خدا بندی سے بغاوت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان پر عذاب لانے کا حکم دیا۔ اس پر فرشتوں نے کہا یا اللہ اس قوم میں تو تیرے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، عذاب میں تو وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ان نام نہاد نیک بندوں کو سب سے پہلے سزا دینا، اس لیے کہ وہ اپنی نیکی کے زوم پر قناعت کر کے بیٹھے رہے اور انہوں نے بدی کو روکنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس میں ہمارے ہاں جو مذہبی جماعتیں ہیں، اس خاص طور پر تبلیغی جماعت بہت اعلیٰ کام کر رہی۔ ویسے تو ہر طبقہ اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کر رہا ہے، لیکن تبلیغی جماعت کا کام کمال ہے۔ وہ لوگ جن پر عذاب آنا ہوتا ہے ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ برائی کو برائی سمجھنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ اگر ان پر آسائش آئے تو اسے اپنی ہنر مندی اور عقل مندی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اگر تکلیف پہنچے تو اسے اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا دیتے ہیں یا اس کی وجہ اپنے ظاہری اسباب میں ڈھونڈتے ہیں۔ اخلاق اور ایمان کو وہ کمزوری کی علامت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یوں یہ بدقسمت قانون قدرت کے مجرم بن جاتے ہیں اور اخلاقی گراوٹ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔
جب انسان میں آ گیا نا کہ بس میں ہوں، یہ نہیں کہ جو اللہ عطا کیا اللہ نے عطا کیا ہے، وہ جو عطا ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے مانتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس کے بعد ان کے حساب و کتاب کے عمل میں تیزی آ جاتی ہے، ان پر اندرونی اور بیرونی عذاب جلدی جلدی اترنے لگتے ہیں، بالآخر وہ عذاب الہی سے دوچار ہو کر ذلیل و خوار حالت میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہی زندگی سب کچھ ہوتی ہے، اور وہ اس زندگی کو خوشحال اور پرتعیش بنانے کے لیے دھوکہ، فراڈ، لوٹ مار اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کو ستاتے ہیں، خلق خدا کو ستاتے ہیں۔ بس ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، ان سے کہا جائے گا کہ یہ جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو۔ سورہ توبہ آیت 35۔ کیونکہ لوگوں نے دھوکہ، فراڈ، لوگوں کے ساتھ ظلم کر کے، لوگوں کو ان کا حق ادا نہ کر کے، ان کا حق مار کے یہ روپیہ پیسہ اکٹھا کیا ہو۔ اب ضروری نہیں کہ روپیہ پیسہ ساتھ جائے گا، جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ تخلیق کرے گا، جو بھی چیز تخلیق کرے گا، تو اس کے ساتھ وہ روپیہ پیسہ یا جو بھی اس جیسی کوئی چیز تخلیق کرنا اس کے لیے کوئی کام نہیں، تو یہ سزا کا عمل ہوگا ان کے ساتھ، انہی کی جمع کی ہوئی چیزوں سے ان کو سزا دی جائے گی۔